صاحب, حاجی ادریس صاحب پریزیڈنٹ سینیٹری ایسوسی ایشن, خادم حسین صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران, ندیم اسلم صاحب, چودھری افضل سندھو صاحب, طاہر محمود بھٹی صاحب وائس پریزیڈنٹ, اور تمام حضرات السلام علیکم. میں آپ اپنے لیڈرز کا, اپنے بزرگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج یہاں پر آئے, اور میرے انکل بھی بیٹھے ہیں جی, اور آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ہماری خوشی میں آپ شریک ہوئے. میں آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ لاہور چیمبر آپ کا ہے, لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ آپ کا ہے, لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کا کمرہ آپ کے لیے جی, وائس پریزیڈنٹ کا کمرہ بھی آپ کا ہے. لاہور چیمبر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور ہے کہ آپ کے جون سے بھی ایشوز ہوں, وہ ہمارے ایشوز ہیں, ہم ان کو اٹھانے کے لیے بھی ہر طرح سے تیار ہیں, لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو رائٹنگ میں ضرور کریں. اور اگر ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ سے ایشوز ہیں تو مختلف لیٹرز میں لائیے, تاکہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ لیٹر لکھ کر دیں گے. تاجروں کی جی ہمارے علم میں ہے پرابلمز, اور ہم ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. چونکہ ہم آج چونکہ مبارکباد کے لیے ہے, لیکن میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری چیئرمین ایف پی آر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور میں نے ڈائریکٹلی ان سے ایمنسٹی مانگی ہے. میں نے کہا جی کہ پہلے اتنا نہ ہی ہمیں اویئرنیس تھی, ہمارے لوگ, آپ بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, آپ کے پاس ہمارے علم میں آپ یہ بات کی ہے, اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. میں نے چیئرمین صاحب سے یہ بات بھی کی ہے, ہمارے ایسے ریٹیلرز بھائی جن کی 1000 اسکوائر فٹ سے کم دکان ہے, وہ تو ہوتا ہی نہیں پی او ایس انٹیگریشن کے لیے, لیکن جس کی ایک دکان ہے اور اس کا ایریا 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ بھی ہے, اس کو بھی ٹیئر 1 سے نکالا جائے اور اس کو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہ کیا جائے. ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن میری آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے. میرے لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم آپ کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں. جو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری لاہور چیمبر کی عزت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جب ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مارکیٹ میں اتنے ہزار دکان ہے, تو فوراً ہی اگلا سوال کو یہ کر دیتے ہیں کہ اس میں سے فائلز کتنے, ریٹرن کتنے فائل کرتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر 50,000 دکان ہے تو ہم نارملی جذبات میں آ کر ہمارے لیڈر اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مارکیٹ میں اتنے ہزار دکان ہے, تو اس کے برعکس انکم ٹیکس میں فائلز 5,000 نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم چاہوں گا کہ چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ کی ریٹرن کی ایکسٹینڈ ہو گئی اس مہینے کے آخر تک, تو جن صاحبان نے اپنی نہیں فائل کی ہے ریٹرنز, وہ اپنے لائر سے پچھلے سال کی ریٹرن کی کاپی ضرور مانگیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں دیکھیں کہ اس نے آپ کا کیش ان ہینڈ کتنا شو کیا ہے, آپ کی ویلتھ کتنی شو کی ہے, آپ کی کیا پراپرٹیز شو کی ہیں یا نہیں کی. کیونکہ ہمیں بہت سی پرابلمز اور بہت سی کمپلینٹس یہ آ رہی ہیں کہ ہم جی پچھلے 4-5 سال سے لائر کو پیسے تو دے رہے ہیں پر ریٹرن جمع نہیں ہوتی. تو جی اٹ از ویری امپورٹنٹ, یور ریٹرن از یور پراپرٹی, یور ریٹرن از یور ایسٹ. کیونکہ آپ نے جو محنت سے پیسہ کمایا ہے اور آپ کے ریٹرن, آپ کے لاگات, تو وہ بے سود ہے. ہمارے آنے والے بچے ان پراپرٹیز سے, ان گاڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو رجسٹر نہیں ہے, وہ انہیں نہیں بیچ سکتے. ایسی پراپرٹیز, ایسی گاڑیاں, ایسی وہ سرکار کی ہے. تو میں اپنی آل پاکستان انجمن تاجران فیروز پور روڈ میں پریزیڈنٹ کو بحق سرکار ضبط ہے, کیونکہ بے نامی کے قوانین ایسے کر دیا ہے. اور دیکھیں جب تک کسی نے اور نے کہا کمزوری یہ ضرور ہے کہ ہم ریٹرن کو فائل نہیں کرتے, تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بجلی کے بل, گیس کے بل, موٹر کے بل, جو ایڈوانس ٹیکس ہے, کہ ہمارا کیش ان ہینڈ اور ہمارے کیپٹل کو لاؤ. اس وقت اپنا کاروبار نہیں کرتے, یہاں سے جانے کے بعد کرتے ہیں, چاہے رات میں پھر 8 بجے وہاں سے گھر جاتا ہوں, لیکن میں صبح 9:30 یہاں آ جاتا ہوں, میں 9:30 سے 3-3:30 بجے تک یہاں ہوتا ہوں. ہمارا ٹائم آپ کا ہے, آپ جس وقت مرضی آئیں, جس مرضی پرابلم کو لگے کہ مارکیٹوں میں صفائی کیونکہ پراپر نہیں ہے, تو جو ڈسٹ اٹھتا ہے وہ بھی ایئر پولیوشن کا وجہ بن رہا ہے.
تو آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ صفائی پراپر کریں تاکہ وہ پولیوشن کم ہو. جناب پریزیڈنٹ صاحب علی عثمانی صاحب، علی ممتاز صاحب، ندیم بٹی، رانا مودم صاحب اور بہت سارے میرے فیروزپور کے ندیم اسلم صاحب، سب کے پریزیڈنٹ صاحب نے نام لے لیے ہیں. وقاص صاحب، میاں فرید صاحب بیٹھے سارے، سب کی خدمت میں آج لاہور چیمبر آف کامرس کی دعوت پر اور ہماری خصوصی ریکویسٹ پر آپ دوستوں کی مشاورت سے ہم نے آج پریزیڈنٹ صاحب کو ان کے الیکٹ ہونے پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو یہ آج جو میں اس جگہ پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ دوستوں میں چیمبر کے اس پلیٹ فارم پہ، تو یہ کریڈیٹیوٹی جو ہے گوز ٹو چودھری محبوب علی سلکی وہ انیشیٹو، کیونکہ ہم بہت پہلے سے ایسی ایکٹیویٹیز میں دیکھتے تھے، لیکن چودھری صاحب نے مجھے پش کیا. اس کے بعد میں نے یہ اوتھ لی تھی کہ میں نے صرف اور صرف ٹریڈ ایسوسیشنوں میں رہتے ہوئے، چیمبرز میں رہتے ہوئے کام کرنا، میں نے کسی اور سیاست میں حصہ نہیں لینا. میں نے تو یہ انشاءاللہ یہ میرا مشن جاری رہے گا اور یہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہوں گا. تھینک یو جی، آپ لوگوں کو بہت بہت آواز آ رہی اور آگے جناب نے وقار سے بھی تشریف فرمائے. باقی تمام دوست ہیں جن سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں اور اکثر ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں. چیمبر کو مجھے جوائن کیے ہوئے تقریباً 30-35 سال ہو گئے اور میں 3 دفعہ میں ریکارڈ میں توڑ دیں گے. ویسے آدمی صاحب 3 دفعہ میں بھی اسی ممبر ہوا تھا اور میرا خیال ہے اپنی 4تھی دفعہ کی 2-3 سالوں میں ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کاشف صاحب آپ کو. ان کا تعلق سیکرٹری صاحب نے گھر کا بتایا، میرا رزق کا تعلق ہے ان سے، کیونکہ ان کے بہت زیادہ نارکلی کے دکاندار تھے. اگلے دن وہ ہمارے پریزیڈنٹ میاں اشرف صاحب ہے تو وہ ضد کر رہے تھے کہ نارکلی مسلمانوں کی دکانیں نہیں تھی. تو میں نے کہا نہیں بہت تھی ہے. انہیں بمبے کلاس ہاؤس کا بھی نہیں پتا تھا کہ بمبے کلاس ہاؤس ہندو کی دکان ہے. میں نے کہا وہ مسلمانوں کی تھی، بہت بڑی دکان تھی کپڑے کی سب سے زیادہ. ایسی باتیں کہ جو ہمیں ایک دوسرے کے بالکل قریب لے آتی ہیں، ایک دوسرے کو کل واسطہ ہوتا ہے. ان میں یہ صفت ہے کہ ایک تو یہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چیمبر میں بھی ان سے بہتر تاجروں کے مسائل سمجھنے والا نہیں ہے کوئی. یہ قانون کو جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ تاجروں کے اوپر لاگو یہ ہو رہا ہے، اس کا یہ نقصان ہے. بہت پہلے یہ بتا دیا انہوں نے کہ یہ نقصان ہے. لیکن یہ ٹیکس مائنڈیڈ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو حکومت کبھی نہیں چلتی. کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی حکومت سے غرض نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ان کا بڑا رول رہا ہے اور ہمیں اچھی مشورے دیتے رہے، مشاورت کرتے رہے ہم سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور ہمارے لیے بہت مفید اور ایک ہسٹوریکل ہوگا کہ جس میں تاجروں کا آنا جانا ان سے ایسے ہی ہوگا جیسے انجمن تاجران میں آتے ہیں، جس کا مرضی کھینچ رہتے ہیں، جسے مرضی نکال دیتے ہیں. سلکی صاحب اکثر نکال دیتے ہیں آپ یونین میں سے، کسی نے یہ کیا بڑی صحیح سے نکال دو، میں نے کوئی آپ ہی نکال دیں. میں کیا یہ خوشی کا موقع ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے چھوٹے بڑے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری مدد کریں گے. ہم ایسے کوشش کرتے رہتے ہیں. کل ہماری 2 میٹنگیں تھیں. سلکی صاحب کل تھی پرسوں اور یہ دونوں دفعہ تشریف نہیں لائے گئے. سلکی صاحب ایک صبح کی کمیٹی وہ ہمارے آرٹیو صاحب کی تھی. انہوں نے پوچھا ہے تو سلکی صاحب کی طرح، میں نے کہا جی آج وہ کچھ کام نہیں آیا. دوسری شام کو آرٹیو صاحب کے مدعو کیا گیا تھا ہم نے ڈیفینس میں. وہاں ہماری 5-6 یونین انہوں نے بلایا ہوا تھا. وہاں گئے، تاجروں کے مسائل بتائے. انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے آپ بلا جھجک ہمارے پاس آئیے، اتنا بڑا آفیسر ہے. وہ کہتے میرے دروازے کھلے آپ کے لیے، آئیے مسائل بتائیے. میاں وقار صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ اوپن ہارٹ، اوپن مائنڈ اور اوپن ڈور پالیسی ہے ہماری. اور میرے پریزیڈنٹ کے کمرے تو ہمارا کس پہ کیا قصور ہے؟ میں بالکل جی، ہمیں پتا ہے کہ جو آپ کی شکریہ دیتے ہیں ہم ہر طرح سے اٹھائیں گے. اور ہم نے یو ایس کا چودھری محبوب علی سلکی میرے بھائی، سینٹرل جنرل سیکرٹری میرے بردر خادم حسین صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ.
मिस्टर ताहिर महमूद भट्टी साहब, मिस्टर मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, मेरे हमारे सीनियर भट्टी, आपने कहा कि हमें अपने अपने वोट की और अपने अपने लिए आपके एरिया से होंगे, आप वार्मली वेलकम आपको करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी ट्रेड आगे हमें लेके चले। आप आपसे ज़्यादा ज़हीन और जीरक है, आप हमारे साथ आए, अब अपना रिटर्न हमें बताओ। जिस तरह इन्होंने फरमाया और एक थॉट ऑफ स्कूल दूसरा है, हमारे जो हालात हैं वो हमारे रिक्वेस्ट की यहाँ एसोसिएट मेंबर है 6000 साहब ने फरमाया, हाँ उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उस पर डिबेट की जा सकती है। कुछ मामला है, कुछ चीज़ें हमें खौफ खतरा है, कुछ उनको खौफ खतरा है, तो हम जब तक आपस में बैठेंगे नहीं और डायलॉग्स का रास्ता करेंगे नहीं। और एक और बात, आप हम सब के लिए सबसे बड़ा एज क्या है कि हम टैक्स पे हैं। प्रीमियर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है आपके साथ है, ये आपका हिस्सा, ये आपका चैम्बर है। ये कहते हैं ना जनाब ये ओपन दरवाजे, मुझे समझ में नहीं आता लोग दरवाजे, तो मैं नहीं समझता चैम्बर का दरवाज़ा बंद कैसे हो। हम तो कस्टोडियन है भाई, मालिक आप आए सर, आप आए हमें बताएं क्या करना है। ये तो ऐसी बात ही नहीं, इस्लामाबाद है, यहाँ PR है, या कोई भी चीज़ें ज़रूर मुश्किल होंगी, पर क्या है हमारे पास जिद्दत है, हमारे पास खुश आए हैं, हम खुश फहम लोग हैं, हम क्यों नहीं टैक्स देते। इंडस्ट्री का हमारा मेरा तलक इंडस्ट्री से, और फिरोजपुर में महबूब अली सिद्दीकी साहब, मेरे भाई खादर हुसैन साहब और भट्टी साहब से, इस फैमिली से हमारा आपसे बहुत पुराना रिलेशन है। इंडस्ट्री के हवाले से अगर कोई आपको वो चीज़ें हो तो जनाब हम हाजिर हैं। हमें एक और भी रिश्ता कायम करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री का होलसेलर और रिटेलर का रिश्ता भी आपको इसी प्लेटफार्म से मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ सलाह दिन बहुत आने का बहुत दुआ, फिर बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इज़्ज़त अफजाई दी। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दिलो जान से मेहनत करेंगे आपकी उम्मीदों को पूरा करने की। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.